السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلی گفتگو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز، نبوت کے بعد مکہ میں آپ 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، اور مکہ ہی میں آپ کو اللہ نے معراج کرائی، اور معراج کے واقعے کی پوری تفصیل اور معراج کا ایک قیمتی تحفہ 5 وقت کی نماز۔ اور اس کے بعد پھر معراج کے بعد آپ 3 سال تک مکہ میں اور رہے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ معراج کے واقعے میں جہاں بہت سارا سبق ملتا ہے، وہاں ایک بہت پیارا سبق آپ کو ملے گا کہ آدمی بلندی پر پہنچ جائے تو بلندی پر پہنچنا یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلندی پر اللہ پہنچاتا ہے، اور اللہ جتنی بلندی پر پہنچائے، بلندی پر باقی رہنے اور ٹھہرے رہنے کے لیے اللہ کا شکریہ ہمیشہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی معراج جیسی بلندی کو کہیں فخر کے طور پر نہیں بیان کیا۔ پوری زندگی میں کہیں ملتا ہے اس کا واقعہ؟ نہیں۔ کتنی بدنصیبی ہے انسانوں کی، ایمان کی کمزوری کی۔ آج ایک آدمی ایک بار اگر امریکہ چلا گیا، لندن چلا گیا، تو ہر مجلس میں 10 بار وہ بیان کرے گا میں لندن میں یہ دیکھا، امریکہ میں یہ دیکھا۔ ہے کہ نہیں؟ امریکہ لندن جو ہے نا بلندی نہیں ہے، جیسے دنیا کے اور ممالک ہیں، وہ ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، راستے چوڑے ہیں اور مکانات عالیشان ہیں، خوشحالی ہے، لیکن کوئی فضیلت کی جگہ نہیں۔ بدنصیبی تو یہ ہے لوگوں کی کہ یورپی ممالک کا جب نظام دیکھتے ہیں، سوشل نظام، چیریٹیبل نظام، یا اسی طرح سے سسٹمیٹک ان کا جو انداز، تو کہیں گے کہ ہم نے یورپ میں اسلام دیکھا لیکن وہاں مسلمان نہیں نظر آئے، مسلم ملکوں میں اسلام ہے لیکن مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں، بکواس ہے۔ راستہ چوڑا ہونے سے، چیریٹیبل کام کر لینے سے، عالیشان بلڈنگ، دولت کی خوشحالی سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں انسان کو اگر خوشحالی ہے تو نافذ کرنا چاہیے۔ شرک پر ہے کہ نہیں؟ مشرک جہنمی ہے۔ یورپی ممالک میں بغیر باپ کی اولاد جتنی زیادہ ہے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بغیر شادی کے بن بیاہ مائیں، جیسے کالج میں، اسکولوں میں طالبات کے ساتھ، یعنی کوئی تعداد ہی نہیں ہے کہ بغیر شادی کے ماؤں کی تعداد۔ آدمی بڑھاپے تک پہچان نہیں پاتا کون میرا باپ ہے، دادا ہے، حسب نسب کا پتہ نہیں۔ یعنی اتنی بڑی لعنت ان ملکوں پر برستی ہے، لیکن ہم چند ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کہیں گے وہ تو واقعی اسلام وہاں پر ہے۔ یہ سب جہالت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ غربت یہ عیب نہیں ہے، لیکن شرک عیب ہے، کفر عیب ہے، حسب نسب کا پتہ نہ ہونا، خون خرابہ، یہ عیب ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، بہت سارے دہریے یا اس طرح لکھنے والے اس طرح کے جملے لکھ جاتے ہیں۔ کبھی ان چیزوں سے معلوم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین دیا، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کے 3 سال کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، دور ہو جانا۔ اصول یہ ہے
کہ جب کسی ایسی جگہ پر آپ ہو جہاں دین کے احکام اور مسائل اور شعائر پہ عمل کرنے میں دقت ہو تو اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور زمین پہ چلے جائیے۔ قیامت کے دن یہ بات عذر نہیں رہے گی کہ ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیا گیا یا ہمیں دین پر نہیں قائم رہنے دیا۔ کہا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیوں نہیں وہاں سے چلے گئے؟ مثلا کسی ایسے علاقے میں آپ ہیں جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا مثلا قربانی کرنے کی اجازت نہیں، آپ قربانی چھوڑ دیں، یہ ہمارے یہاں تو پابندی ہے، ہم کیسے کریں؟ کس نے کہا کہ آپ کفر کے ماحول میں رہیں؟ اذان دینے کی پابندی ہے، آپ اپنا مسلم معنی اختیار کر لیجیے۔ نماز کی پابندی ہے، جہاں اسلام پر پابندی ہو تو جہاں کفر طاقتور ہوگا وہاں پابندیاں لگائے گا۔ مثلا بہت سارے علاقوں میں آج دیکھیے ذبیحے پر پابندی ہے، آپ جانور بڑے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرام کھانا شروع کر دیں، نہیں، آپ قانون کو فالو کر کے آپ ذبیحہ مت کیجیے، مت ذبح کیجیے گائے بیل بھینس، کوئی بات نہیں، لیکن آپ حرام نہیں کھائیں گے۔ آپ کو گوشت کھانا ہے، آپ ایسی جگہ جائیں جہاں گوشت ملتا ہو، لیکن قانون کو بھی نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ اس سے فتنہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا، عزت آپ نے لوٹی جائے گی۔ تو سلف کا طریقہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک بار قید کیا گیا، تو جیلر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جاؤ اپنے گھر سو جاؤ، رہو بچوں میں، صبح جو ہے چلے آیا کرو، میں ذمہ داری لیتا ہوں، آرام سے سو، صبح میں آ جانا، حاضری دے دینا۔ تو کہتے کہ نہیں، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، مجھے جس قانون کے تحت بند کیا گیا میں ٹھیک ہے صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے کفر کی حکومتیں ہیں، آپ کہہ سکتے کافر حکومت کی کیسی پابندی نہیں، جس بھی ملک میں آپ ہو دنیا کے، وہ قوانین اگر آپ کے لیے سخت رہیں تو آپ ان کے لیے اہل علم ہیں، موجود ہیں، آپ راستہ نکال لیجیے، لیکن اپنی ذات سے کوئی ہنگامہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ بعض جو لیڈران بھڑکاؤ بیان دے کر کے پورا جو ہے ہم یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے، یہ کیا ہے؟ پورے سوریہ کو، عراق کو خون میں کس نے رکھ دیا، کس نے داخل کیا؟ یہ جو حزبی، اخوانی اور اچھے شاندار انداز میں بیان کرنے والے مقررین تھے کہ ان کی تقریریں سن کے آدمی اشش اشش کرے، اور انہوں نے بیان دیا ہے کوئی بات نہیں، ظالم سے لڑنا ضروری ہے، اور یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سوریہ میں بچوں کی ایک نوجوان آدمی، بیشتر لوگ بچوں کی لاشیں لے جا رہے ہاتھ پہ اٹھا کے قبرستان، 10 لاکھ لوگوں کو خون میں ڈبو دیا گیا، قتل کر دیا گیا جو حکمراں سے ٹکرائے، پورا عراق، پورا لیبیا۔ تو جذباتی بھڑکاؤ بیانات، بھڑکاؤ تقریریں، یہ تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک صبر تحمل سے کام کرتے رہے، جڑوں کو مضبوط کیا، 53 سال کسی شہر میں کوئی رہے اور کہا جائے کہ چھوڑ کر بھاگو شہر سے، تمہارا کچھ نہیں ہے، کیا گزرے گی؟ آپ تو کرائے کے مکان میں کسی جگہ 2-4 سال رہ لیتے ہیں تو اس مکان کو خالی کرتے ہو، وہاں کی محبت پڑوسیوں کو یاد ستاتی ہے۔ نبی کی پیدائش، بچپنا، جوانی جس شہر میں گزرے اور وہ اس شہر میں اللہ کا قبلہ و حرم ہو، نکال دیا گیا، باہر چلے گئے۔ مکے سے باہر جب گئے تو دور جب کعبہ نظر آیا تو کہا کہ اے مکہ تو بڑا عزیز ہے، اگر نکالا نہیں جاتا تو یہاں سے نہیں جاتا۔ آپ نے صحابہ کو لڑائی پہ، بغاوت پہ نہیں ابھارا، کیونکہ نتیجہ جانتے تھے کہ تعداد کم ہے، خون خرابہ ہوگا، سب پیس دیے جائیں گے۔ جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جذباتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ اگر کوئی ہے تو ہندوستان کی تقسیم اور ٹکڑے کرنے کا ہے۔ 10-20 لاکھ نہیں، کئی کروڑوں لوگوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرین جاتی تھی، روک کر کے چھری سے ذبح کر دیا جاتا۔ عزت و آبرو کتنے لاکھوں میں لوٹی اس کا اندازہ نہیں۔ کئی لاکھ مسلمان نوجوان عورتیں ہندوؤں کے گھروں میں، سکھوں کے گھروں میں رہتی رہیں اور آج وہ دادی نانی بن گئیں اور
اولادیں ان سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ملک جب ٹکڑے ہوا، تقسیم ہوا، تو ایسے ہی نہیں، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، شہرت بھی گئی، امن و امان بھی گیا، سب چلا گیا۔ تو نبی کو جب آپ اچھی طرح پہچانیں گے تو یہ سبق بھی ملے گا کہ کن حالات میں کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں بھڑکاؤ بیان دینے والے، چاہے ہندوستان کے لیڈر ہوں، چاہے باہر ملکوں کے بڑے بڑے عالم ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، جو علماء کا روپ دھارے ہوتے ہیں، بھڑکاؤ بیانات، حزبیت، اخوانیت، مودودیت، یہ سارے راستے تباہی۔ بلکہ کسی نے کہا کہ اگر آپ فتنے کے وقت میں یہ دیکھنا چاہیں کہ حق کہاں ہے تو جس طرف اخوانی یا جماعت اسلامی کھڑی ہے اس سے ہٹ کر کے دوسری سائڈ لے لو، آپ حق کو پا جاؤ گے۔ نوجوانوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ پورے ملک میں جو خون خرابے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، چونکہ اہل حدیث نوجوان جذباتی ہوتا ہے، رفع دین آمین دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ بس یہ اپنے والا ہے۔ رفع دین آمین تو آپ کو شکار کرنے کے، جیسے شکاری دانہ ڈالتا ہے چڑیے کے شکار کے لیے، تو وہ اس کی غذا نہیں ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے دانہ پھینکا ہے۔ اسی طرح بدعتی، حزبی، اخوانی، دہشت گرد رفع دین آمین کے نام پر آپ کی صفوں میں شکار کرتا ہے تو اپنے والا ہے، جو بات صحیح ہے۔ اور اس کے بعد علماء آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، کہیں گے علماء حسد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی سنت، سیرت، شخصیت کو جتنا گہرائی سے پڑھو گے، فتنوں کو اتنا ہی آسانی سے پہچان جاؤ گے۔ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اس کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے۔ حق شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا کہ فلاں نے کہہ دیا تو حق ہوگا، فلاں نے کہا تو باطل ہوگا، نہیں۔ شخصیتوں کو حق سے پہچانا جائے گا کہ فلاں ہے جو ہمیشہ حق کے ذریعے ہی گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ اہل مکہ نے مکے میں آپ کو دعوت سے روک دیا۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ حبشہ کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پتھروں سے زخمی کیا گیا، لیکن مکے کی زمین تنگ کر دی گئی۔ حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، حضرت سمیہ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا۔ ایک نقطہ دیکھیں بڑا پیارا، شہادت سب سے بلند مقام ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی جو شہادت کسی کو ملی، پہلی شہید خاتون، وہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یعنی خواتین نے اسلام کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر شروع سے بڑی قربانیاں دی۔ قصے کہانیوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سیرت طیبہ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مکے میں آپ کو روک دیا گیا دعوت سے، جائیداد پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، اقتدار یا کرسی کا جھگڑا نہیں تھا۔ آج تو جتنے بھی خون خرابے ہیں سب کرسی کی خاطر ہوتے ہیں، فلاں کا تختہ پلٹو اسلامی حکومت لائیں گے، خون خرابہ ہو گیا۔ ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے پاکستان بنا، یہ دین کی خاطر نہیں بنا ہے، صرف کرسی کی خاطر بنا ہے۔ کرسی اور انا کی خاطر کروڑوں لوگوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور مال و دولت کا خسارہ تو اس کا اندازہ نہیں آپ کر سکتے۔ اور اس کے بعد مسلم قوم کی بدنصیبی بھی دیکھیے کہ پاکستان میں جسے قائد اعظم کہا جاتا ہے، محمد علی جناح، یہ بوہرا فرقہ سے تھے، شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو سور کا گوشت اور شراب نوشی آخر تک وہ نہیں چھوڑ پائے تھے۔ مسلم قوم کتنی بدنصیب ہے کہ علماء کو نہیں پہچان۔ اس زمانے میں علماء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن علماء کو چھوڑ کے ایک فاسق کو قائد اعظم بنایا۔ چونکہ یہ گفتگو سیاسی ہے، کسی ملک کی سیاست سے ٹکرا سکتی ہے، مگر علماء کی جب بات آئے گی تو چونکہ مسلم قوم جذباتی ہوتی ہے، جذباتی نعروں کے پیچھے بھاگتی ہے، عزت لٹ گئی، مال چلا گیا، جان چلی گئی، کچھ فکر نہیں کرتی۔
ملک کے حالات بھی اسی طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے، چند جو ہے اسپیکر، چند جو ہے ڈائلاگ والے میدان میں رہے، ان سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے اور انہی کی بات لوگ مانیں، علماء پیچھے ہو جائیں گے، فتنے کے وقت جو تباہ ہو جائے گا معاملہ تو پھر ذمہ داری علماء پہ ڈال دی جائے گی کہ علماء نے کچھ نہیں کیا۔ یہ صورتحال بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے فتنوں کو پہچانیے، اور فتنوں کو پہچاننے کے لیے سیرت طیبہ نبی کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس کا تعلق نبی کی سیرت شخصیت سے جتنا گہرا ہوگا اتنا آسانی سے فتنوں کو پہچانے گا۔ تو الاصول الثلاثہ میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دین کا تیسرا اصول بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا۔ اللہ نے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا، نبوت کے 13ویں سال اللہ نے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ 40 سال میں نبی بنے، 13 سال تک مکہ میں دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد مکہ جو البلد الامین المسجد الحرام محبت وحی ہے، مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے میں قیام کے دوران تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں تھی جو اہل قریش یا مشرکین نے نہ اپنائی ہو۔ آپ گاڑی آپ کی کوئی پنچر کر دے، صرف اتنا کر دے تو آپ وہاں دوبارہ گاڑی نہیں کھڑی کریں گے، اس جگہ دوبارہ نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کتنا احتیاط کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے کانٹے بچھاتے تھے۔ اب سوچ لیجیے، تصور کیجیے، گالیاں دی جاتی، کوڑے پھینکے جاتے، ہم اور آپ ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کعبہ میں نماز پڑھتے تو اونٹ کی وہ جھڑی لا کر ڈال دی جاتی۔ اس سے بڑی جو ہے تکلیف کیا ہو سکتی؟ استہزاء مذاق تو عام سی بات تھی۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک پورا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہندوستان میں، خاص طور سے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، حوصلے پست کرنا۔ کبھی ان سے مایوس مت ہوئیے، کیونکہ نبی کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ اپنے مشن پر آپ قائم تھے، بس آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ مکے والوں نے تکلیف وغیرہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا حربہ اپنایا وہ کیا تھا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کی شخصیت کو ختم، آپ باقی نہ رہیں دنیا میں۔ اور جب نبی کو قتل کر دیا جائے گا تو ختم ہو جائے گا پورا معاملہ۔ اب اس سے بڑا پلان کیا بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے اس پر بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بستر پہ لٹا دیا اور پھر ہجرت کے لیے راتوں رات نکل گئے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ کوئی جان جائے کہ قتل کے لیے میرے دروازے پہ پہرا ہے، آدمی کیسے وہ زندگی گزارے گا؟ نبی پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن اس دین کو پھیلانے کی خاطر یہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، صرف دین کی تبلیغ سے رک جائے۔ ہم اور آپ اس دین کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، یعنی اتنی ناقدری اس دین میں ایک مسلمان کر رہا ہے۔ یہ دین جہاں ہمیں عمل کرنا ہے وہیں غیروں تک پہنچانا چاہیے اسی جذبے کے ذریعے، اور پہنچانے کی ترتیب اللہ نے جو بیان کی، علم کی پختگی، عمل کی جو ہے پابندی، پھر آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس وقت جبکہ قتل کے لیے لوگ پہرا دیے ہوئے تھے، مشرکین آپ کو امانت دار سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ کیسے بھی حالات ہو، غیر مسلم کی نگاہ میں امانت داری یہ مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ آج ہم تجارت کے معاملے میں کتنے جو ہے حدوں سے گر گئے۔ غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان کو میں جب دعوت دیتا ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے مال میں حرام شامل ہے، سود، میں دعوت نہیں قبول کروں گا، لیکن پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں کچھ ملاوٹ ہو، کچھ برانڈ ڈپلیکیٹ ہو، کچھ ایسا مال دو کہ بک جائے اور ترقی ہو جائے۔ یعنی فراڈ کا طریقہ ہم سے پوچھتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کی گئی،
قتل کی سازش کس طرح تھی؟ آپ سوچیں دماغ کیسا تھا. دارالندوا میں بیٹھے لوگوں کی الگ الگ رائے ہوئی. ابلیس نے جو رائے دی کہ ہر قبیلے سے ایک، مثلا 20 قبیلے ہیں عرب میں، 20 قبیلوں کا ایک نوجوان ہر قبیلے سے آئے اور تلوار لے اور ایک ساتھ حملہ کرے. تو 20 قبیلے جب حملہ کریں گے تو بنو ہاشم سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھیڑ جب کسی کو مارتی ہے تو قانون بھی پولیس کا کہتا ہے کہ بھائی بھیڑ نے مارا، جنتا نے مارا، کسی ایک پر کیس نہیں بنتا ہے. تو یہ دماغ اس وقت ابلیس نے دیا دارالندوا مشرکین کو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے تو یہ کام کرو، تاکہ بنو ہاشم کمزور پڑ جائیں گے، بدلہ نہیں لے سکیں گے. لیکن جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو کفر کی ساری تدبیریں پلٹ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر کے اور پھر اللہ کے حکم سے نکل گئے. ہجرت کے لیے آپ نکل گئے اور پھر ہجرت کے لیے جب نکلے تو ہجرت کی پوری تیاری کی. اب آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے. نبی نے زندگی میں کسی کا احسان نہیں لیا ہے سوائے ابو بکر کے. کہتے تھے کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے پایا. جب اللہ نے ہجرت کی اجازت دی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ہجرت کا حکم دے دیا، اجازت دے دی ہے. ابو بکر کا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں جانا ہے، کہاں قیام ہوگا، کہاں رہیں گے، کچھ نہیں پتا. ایسا تو نہیں کہ کوئی مہمان خانہ ہے، ہوٹل ہے، ٹھہریں گے. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن نبی کی محبت میں صدیق نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر 3 دن 3 رات جو غار ثور میں آپ تھے، کوئی نہیں تھا سوائے صدیق کے نبی کی رفاقت میں جان کی پرواہ کیے بغیر. یہ پوری زندگی نبی کی جو 3 دن 3 راتیں غار ثور کی کتنی قیمتی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام وہ بکریوں کا دودھ وغیرہ لاتے، رات کو پلا دیتے اور صبح سویرے مکہ پہنچ جاتے تاکہ لوگ یہ نہ جانے کہ رات میں نہیں تھے، کہاں گئے تھے. غار ثور آج بھی پہاڑی موجود ہے اور غار بھی موجود ہے. آپ تصور کیجئے کہ دین کی خاطر نبی نے کتنی قربانیاں دی. ہجرت کیا اور ادھر قتل کی سازش ہوئی، کامیاب نہیں ہو پائے. نکل گئے تو مکے کے لوگوں نے 100 اونٹ کی انعام رکھ دیا. 100 اونٹ کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے کوئی 100 بہترین گاڑی، 100 BMW کہہ لیجئے یا اسی طرح سے فارچونر، جو بھی اعلیٰ ترین گاڑی. اب کون ہے جو اس کو چھوڑ دے گا اس انعام کو؟ یعنی پیچھا مکمل کیا کہ جتنے راستے ہیں سب پہ پھیل گئے انعام کے لیے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی. جب سب لوگ تھک گئے، معاملات چھٹ گئے، پھر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہجرت کا جو سفر تھا کتنا نازک تھا. جان کی فکر ہے، قتل پر انعامات ہیں. اور جانتے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، ابو بکر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں. وہ چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہے، یہ نہیں، کیونکہ ایسے موقع میں بتانا ضروری نہیں تھا. لیکن دور اندیشی صدیق نے اپنی آخرت کا راستہ مراد لیا تھا، ہدایت کا راستہ لیا تھا. وہ سمجھا کہ یہ کہیں جا رہے ہیں، وہ راستہ بتاتے ہیں. یہ دور اندیشی، سوچ بوجھ، کس طرح نبی کی سلامتی کی خاطر انہوں نے محنت و مشقت کیا. غار ثور میں ایک بار صدیق گھبرا گئے تھے کہ مشرکین گھیرے ہوئے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی اگر نیچے نگاہ کر دیے تب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تسلی دیا. صدیق کو صاحب نے ڈس لیا. پوری تفصیل آپ پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے.
عبداللہ بن ابو بکر بڑے ذہین نشید آدمی تھے. رات ہو جاتی تو مکے سے آپ غار ثور آتے, دن بھر کی خبروں کو لے آتے, بتاتے اور دودھ وغیرہ پلا کے جو بھی انتظام ہوتا کرتے اور پھر صبح صبح چلے آتے تھے. اسلامی نظام میں جاسوسی کا نظام ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں غلط رپورٹ دے دینا, یہ غلط ہے, لیکن حکمراں کے پاس اگر جاسوس نہیں ہے, عوام کی خبروں کو نہیں جانے گا تو کیسے وہ ڈیل کرے گا؟ خبروں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کے میسج یا واٹس ایپ کو وہ چیک کر لیں. بیٹیاں اگر بڑی ہیں, بالغ ہیں, شادی شدہ نہیں ہیں, چیک کر لے کہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں جا رہی ہیں. کوئی حرج نہیں. اہل علم نے ابھی ماضی قریب میں ہمارے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس سے فتنوں کا دروازہ رکے گا. ٹھیک ہے, بیویوں کے تعلقات ان کے رشتہ داروں سے ہے, ان کے مائکے والوں سے, تو عام سی چیز ہے, تو اچھی چیز ہے, لیکن کہیں جب شک و شبہ ہو تو کوئی حرج نہیں. بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں. اسلام کی یہ خوبی بڑی پیاری ہے. اب اس کے بعد مکہ سے مدینہ جب روانہ ہوئے, اب دھوپ ہے, سایہ ہے, 15 دن کا سفر طے ہوا تھا. مدینے کے لوگوں سے حج کے اندر معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آئیں گے. یہ ایسا نہیں کہ 1 سال 2 سال بیعت عقبہ اولیٰ, بیعت عقبہ ثانیہ جو مینا میں آتے تھے حاجی, بار بار گفتگو ہو گئی تھی, معاملہ طے ہو گئے تھے کام کا, اور انہوں نے بلایا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے. مدینے کے لوگ روزانہ مدینے سے باہر آتے اور انتظار کرتے پہاڑی پر چڑھ کر کے. حرہ مدینے سے 2-4 کلومیٹر باہر اونچی جگہ ہے, پہاڑی, آج بھی وہ پہاڑیاں ہیں, کالے کالے پتھر ہیں. دور تک دیکھتے کہ کوئی نہیں, جب دھوپ ہو جاتی تو واپس آ جاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے آج کی طرح ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں وہاں پہنچے ہیں. ایک دن کیا ہوا کہ مدینے کے لوگ آئے, پورے قافلے کے ساتھ آتے تھے. نبی کا استقبال, ایسا نہیں کہ نبی تنہا آگے آ جائیں. عرب کے اندر وفد کا استقبال کا رواج پہلے سے ہے کہ ٹھیک آپ تشریف لائے, ہم آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل رہے ہیں. اور آج بھی عربوں کے اندر یہ خوبی ہے, استقبال, شاندار استقبال ہوتا ہے. ایک دن واپس جا رہے تھے مدینے کے لوگ انتظار کر کے کہ اب تو نہیں آئیں گے, دوسرے دن آئیں گے. تو ایک یہودی چڑھا کسی ٹیلے پہ دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے, تو زور سے آواز دیا, مدینے والوں دیکھو تمہارے قائد اور رہبر آ گئے جن کا انتظار کر رہے تھے. اور صحابہ صحابیات جو 100 سے زائد تھے وہ آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, مارے خوشی کے لوگ جھوم گئے. ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے ہم مہمان ٹھہرے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اس اونٹی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, جہاں اللہ کا حکم ہوگا بیٹھ جائیں گے. اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس بیٹھ گئی. پھر آپ نے ان کے ہاں قیام کیا, جب تک آپ کا گھر نہیں تعمیر ہو گیا وہاں پر قیام کیا. اور پھر مدینہ میں جب قیام ہو گیا, پہلا کام کیا کیا, پھر کہاں سے دعوت شروع کی, اب اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. آج کے درس میں جیسے پچھلے درس کا جو ریپیٹ ہوا, نبوت کی ابتدا, پھر مکے میں سب سے بڑا جو واقعہ معراج, اور یہ ہجرت کا سبق ابھی کے درس میں. اس کو جاننے کے لیے آپ روضۃ الانوار, الرحیق المختوم, یہ سیرت کی کتاب آپ کے پاس ہو تو اس کو پڑھ لیجیے گا. یہ سب روایتیں بخاری مسلم کی ہے, لیکن تفصیل سے علم بیان کیا گیا ہے. تو یہ تینوں سوال سب سے کیے جائیں گے. نبوت کا آغاز, وحی کی ابتدا, ایک سوال ہوگا پوری تفصیل کے ساتھ. معراج کی تفصیل, معراج کہاں سے کہاں تک ہوئی, شروع سے آخر تک, دوسرا سوال ہوگا. ہجرت, مکے سے مدینے کا یہ سفر کیسے طے ہوا, کن حالات میں ہجرت ہوئی, پوری تفصیل. اگلے ہفتے 3 سوالات ہوں گے.
اور یہ لوگوں کو دہرا کر کے، یعنی سب یاد کر کے، کیونکہ اس میں پوری تاریخ، جیسے دین کا تیسرا اصول ہے نبی کو پہچاننا، تو نبی کو پہچاننے کے لیے ان 3 بڑے واقعات کو جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیل آئندہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔